دوستو آج ہم ایک امیزنگ سیلف ہیلپ بک دا وے آف واکنگ الون کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہماری پرسنل اینڈ سوشل لائف کے بارے میں بہت سارے لائف لیسنز دیتی ہے اور ہمیں ایک پیور لائف جینا سکھاتی ہے۔ ہم یہاں پر اس بک سے 9 لیسنز دیکھنے والے ہیں۔ لیسن نمبر 1، ایکسیپٹ پیپل ایز دے آر۔ دنیا میں ہر شخص کی ایک یونیک پرسنالٹی اور یونیک مینٹالٹی ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کی نظر میں خود ہی سب سے زیادہ لائکیبل ہوتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ کمفرٹیبل اور کلوز ہوتا ہے جو اسے ویسا ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسا وہ ہے، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیونکہ جب ہم کسی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مطلب ہم اس کی پریزنٹ پرسنالٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص اس چیز کو پرسنل اٹیک سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو اسے اوائڈ کریں۔ اگر آپ اسے اوائڈ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کے ساتھ کمپرومائز اینڈ ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اپنے ایکسپوجر کو چینج کریں اور اس کے ساتھ ویسے پیش ہیں جیسے وہ چاہتا ہے، کیونکہ آپ سامنے والے کو نہیں لیکن خود کو بدل سکتے ہیں۔ اگر وہ پرسن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تاکہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہ سکیں۔ لیسن نمبر 2، ڈونٹ ڈو اف یو آر ناٹ شیور۔ لائف میں ہر شخص کی اپنی چوائسیز اور اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی چوائس کے حساب سے ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈیسیجنز پر شیور اینڈ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ آپ کی چوائس اور ہوتی ہے، لوگ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہتے ہیں، یا آپ خود ہی کوئی ڈیسیجن لینے کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے، تو ایسے میں آپ کو وہ کام نہ کرنے کے ڈیسیجن کو پریفر کرنا ہے۔ بعد کے پچھتاوے سے یہی بہتر ہے۔ لیسن نمبر 3، ڈونٹ ریگریٹ آن یور پاسٹ۔ آپ کی گزری ہوئی زندگی میں آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا پچھتاوا آپ کو جتنا جلدی ہو سکے چھوڑنا ہوگا۔ ہاں، آپ کو یہ نہیں بھولنا کہ آپ کو کون سی غلطی کی وجہ سے کون سا نقصان اٹھانا پڑا تھا، تاکہ آپ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں، کیونکہ جو ہو چکا اگر آپ اس کے پچھتاوے میں اٹکے رہیں گے تو آپ پریزنٹ مومنٹ پر فوکس نہیں کر پائیں گے، اور ایسے میں آپ اپنے آنے والے کل کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں بنا پائیں گے، اور بہت ساری اپرچونیٹیز آپ مس کر دیں گے۔ جبکہ آپ گزرے ہوئے کل کو نہیں بدل سکتے لیکن آنے والے کل کو بدل سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 4، نیور بی جیلس۔ آپ کے من میں کسی کے لیے جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے بیٹر ہے تو اسے ایڈمائر کرنا چاہیے، کیونکہ جو دوسروں کی زندگی پر فوکس رکھتے ہیں ان کا اپنی زندگی سے فوکس ہٹ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، A winner focus on his goal and a loser focus on winner۔ آپ جب تک خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہیں گے آپ من ہی من میں خود کو لوزر سمجھتے رہیں گے۔ ایسے لوگ اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کی خوشی میں دکھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی سیٹسفائیڈ اور خوش نہیں رہ سکتے، بیکاز comparison is the thief of joy۔ لیسن نمبر 5، never have a complaining attitude۔ آپ کو لائف میں کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا۔ مثلا میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے، مجھے ہی ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں آپ کے من میں اس کی یہی ریزن آتی ہے کہ میں لوزر ہوں، میں اسٹوپڈ ہوں، اور اس سے آپ ڈی موٹیویٹ اور ہوپ لیس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پرابلم پر نہیں اس کے سولوشن پر فوکس رکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پرابلم آپ کو کس وجہ سے فیس کرنا پڑی، اس کے روٹ کازز کیا ہیں، تاکہ آپ اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کر سکیں۔ لیسن نمبر 6، ایکسپیکٹ دا ان ایکسپیکٹڈ۔ آپ کو زندگی میں ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور برے کے لیے خود کو مینٹلی طور پر ریڈی رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی سچویشن کو فیس کرنے کے بارے میں پہلے سے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ہرٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نئے لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ بنا کر جائیں کہ وہ لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی لائف میں کوئی سٹینڈ لیتے ہیں، کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں تو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں، ناکام بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے ایموشنز کو ہمیشہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ سو ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ۔ لیسن نمبر 7، اسکرپٹ یور اون لائف۔ آپ لائف میں جو بھی کریں اس کے پیچھے کوئی ریزن، کوئی لاجک اور آپ کی اپنی چوائس ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے کی یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ چونکہ ایسا کر رہے ہیں اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر بننا ہے۔ آپ کو اپنے خود کے بیلیفز بنانے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ اور آپ کی کسی چیز کے بارے میں رائے دوسروں سے مختلف ہے تو کبھی بھی اس میں ہیزیٹیٹ نہ ہوں، کیونکہ ایک کریٹیو پرسن ہی دوسروں سے ڈیفرنٹ سوچتا ہے۔ آپ وہ کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، پھر چاہے آپ سے کوئی بھی ایگری نہ کرے۔ لائٹ بلب، ایروپلین اور ایسی بڑی بڑی انوویشنز کرنے والے لوگوں کے آئیڈیاز پر بھی عام لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر وہ دن آیا جب ان کی انوویشنز پر وہی لوگ انہیں مہان اینڈ جینیس کہہ رہے تھے۔ لیسن نمبر 8، کیپ فیتھ بٹ ٹیک ایکشنز۔ آتھر کہتے ہیں ہم مٹیریلسٹک ورلڈ میں جی رہے ہیں، یہاں آپ کو وہی ملتا ہے جس کے لیے آپ سٹرگل کرتے ہیں۔
کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے ویسے بھی وہی ملتا ہے، تو کیوں ادھر ادھر ہم بھٹکتے رہیں۔ آثر کہتے ہیں یہ سوچنے کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے اندر فیتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ یہ چیز بھی ہمارے فیتھ کا ہی پارٹ ہے کہ قسمت محنت سے جڑی ہے، کہ ہم کسی چیز کے لیے سٹرگل کریں گے تو وہ ہمیں ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ قسمت انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کہ ایسا ہی ہوگا، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ ہاں، تقدیر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جو کہ فکس ہوتی ہے، مثلا آپ کب پیدا ہوتے ہیں، کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں اور کب مرتے ہیں۔ لیسن نمبر 9، اسٹے آن یور وے۔ آثر کہتے ہیں زندگی میں جب آپ نے اپنے لیے ایک منزل چن لی تو جب تک اس مقصد کو پا نہ لیں آگے بڑھتے رہیں۔ رکاوٹیں ضرور آئیں گی، لیکن وہاں آپ کو رکنا نہیں، کیونکہ رکاوٹیں یہ چیک کرنے کے لیے آتی ہیں کہ آپ اپنے گولز کے بارے میں کتنے کمیٹڈ اور سیریس ہیں۔ تو اگر آپ ان رکاوٹوں میں ہمت نہیں ہارتے تو آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان رکاوٹوں کو اپنے حوصلے سے بڑا سمجھتے ہیں تو پھر آپ سکسیس ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔